الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا عالمین کا۔ یہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے آسمان، زمین، اندھیرے، اجالے کو پیدا کیا۔ ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ ساری دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ وزن میں ساری دنیا سے بڑھ کر رہے گا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب پورا ہو جانے کے بعد تمام انسان اور جنات اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جانے کے بعد پکار دیا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا عالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد کے ساتھ شروع کیا اور کچھ جگہ فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے۔ اس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ کائنات کو بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے آسمان، زمین، اندھیرے، اجالے کو پیدا کیا۔ عرش خداوندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز تو دیکھے گا عرش اعظم کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب پورا ہو جانے کے بعد تمام انسان اور جنات اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جانے کے بعد پکار دیا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور قرآن کریم میں ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہے۔ آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہی حکمت والا اول و آخر، اسی کی تعریف ہے۔ نماز میں بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اے ہمارے رب تمہارے ہی لیے سب تعریف ہے۔ اور لوگوں کے لیے فرمایا ان کی آواز سبحانک اللہم، آپس میں سلام کا تحفہ، اور ان کے آخری پکار رب کی تعریف الحمدللہ ہوگی جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نسائی میں ہے کہ حضرت اسود بن سری ایک دفعہ حضور کو کہنے لگے، میں نے اللہ تعالیٰ کے حمد میں کچھ شعر لکھے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حمد کو پسند کرتا ہے، آپ شعر سنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی دعا الحمدللہ۔ ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ ساری دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ وزن میں ساری دنیا سے بڑھ کر رہے گا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دینا ہے، کیونکہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور یہ کلمے کا ثواب باقی ہی باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رب سوائے اللہ کے دوسروں کو نہیں کہا جا سکتا، ہاں گھر کے پالنے والے کو رب الدار کہہ سکتے ہیں۔ عالم یہ جمع ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی سب عالم کے اندر آئے گا۔ عالم یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد لفظ نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کے کل مخلوق کو عالم کہہ سکتے ہیں، اسی طرح زمانے اور وقت کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں۔ انہی میں سے انسان اور جنات یہ بھی ایک عالم ہے۔ حضرت علی سے بھی یہ قول منقول ہے۔ اس کی دلیل وہ آیت ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یعنی وہ عالمین جنات و انسان کو ڈرانے والے۔ اب عالم کتنے ہیں اس پر بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسانوں اور جناتوں کا ایک عالم، سمندر میں رہنے والے جانداروں کا ایک عالم، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا ایک عالم، آسمانی فرشتوں کا ایک عالم، اور پتہ نہیں کتنے عالم ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 60,000 ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 70,000 عالم ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 40,000 عالم ہے۔
اس پر کوئی مستند حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے اس پر بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا کرے، دین پر چلنے کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔